صاحبو، کیا زندگی واقعی اتنی مشکل ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مسلسل تناؤ، یہ سٹریس، یہ بے چینی اور یہ پریشر، یہ دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں سکون ممکن ہے؟ اور اگر یہ سٹریس، تناؤ برا ہے تو کیا کوئی پازیٹیو سٹریس بھی ہوتا ہے؟ کیا تناؤ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، یا یہ کسی بڑے سچ کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہم کیونکہ سارے کے سارے ہی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دباؤ اور سٹریس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید یہ جاننا کسی حد تک ضروری بھی ہے کہ تناؤ کیا ہے۔ تو صاحب، وہ تناؤ ایک ایسی فورس یا ایسا پریشر ہے جو سٹریس جس کو بولتے ہیں، جو کسی چیز کو کھینچنے یا اس کی شکل کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ عام طور پر ایک ایسا پوائنٹ جب دباؤ میں آئی ہوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا جھک جاتی ہے، اس کو سٹریس بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میٹل راڈ ہے اور آپ اس کو بینڈ کرتے چلے جاتے ہیں، دباؤ ہے دونوں طرف جو اس کو ایک قوت، ایک پریشر میں لا کر اس کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے، ایک ایسے نقطے پر وہ آ جاتا ہے جس کے بعد اگر مزید دباؤ ڈالا جائے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے یا وہ چیز جھک جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسا ہمارے ذہنوں پر آنے والا دباؤ جو ہمیں موڑتا ہے۔ تو جس طرح کسی دھات کے لیے اس کا ایک سٹریس فیکٹر ہوتا ہے اور یہ اس کے ٹوٹنے کا نقطہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کے اوپر بھی جب یہ دباؤ بڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب یہ سٹریس اس کی شکل کو آہستہ آہستہ، جہاں وہ پہلے موڑ تو رہی تھی، اس کو شکل کو بگاڑ تو رہی تھی، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جہاں پر پہلے کوئی ربط یا تعلق موجود ہوتا ہے تو وہ پھر اس دباؤ کی شدت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی دباؤ، یا جسے ہم آج کی دنیا میں سٹریس کہتے ہیں، یہ در حقیقت بے چینی کی ایک شکل ہے۔ اگر کسی کو پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے چینی ہو اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ زخم ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے، تو اس کی وہ بے چینی کم ہو جائے گی۔ درد اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن وہ جو سٹریس کا فیکٹر ہے، وہ جو تناؤ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درویش کے پاس ایک شاگرد آیا۔ وہ پریشان، تھکا ہوا اور مایوسی کی چادر میں لپٹا ہوا کہنے لگا کہ مرشد، میرا دل گھبرا رہا ہے، زندگی کی دوڑ میں سانسیں پھول رہی ہیں، میں اپنے فرض نبھاتا ہوں، لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اندر سے میں ٹوٹا ٹوٹا محسوس کرتا ہوں۔ تو درویش مسکرایا اور ایک خالی پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا کہ اسے پانی سے بھر دو، مگر اتنا کہ یہ لبالب بھی بھرا ہو اور اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ تو شاگرد نے بڑی احتیاط سے پیالہ بھرا اور درویش کی طرف دیکھا، تو اس کی طرف وہ بڑھا۔ تو درویش نے، جب وہ آگے بڑھ رہا تھا، درویش نے اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو شاگرد بولا کہ بہت محتاط رہنا پڑ رہا ہے، معمولی سی بے دھیانی پانی گرا دے گی۔ تو اس درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہی تناؤ ہے، یہی سٹریس ہے۔ جب زندگی میں ہم ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیے گا تو صحیح کہ ہم کس چیز کو قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہر کام کو مکمل کرنے، ہر امید پر پورا اترنے اور ہر چیز کو محفوظ اور سیکیور رکھنے کے بوجھ میں دب جاتے ہیں، تو ہمارا دل ایک بھرا ہوا پیالہ بن جاتا ہے، پھر ذرا سی لغزش اور سب کچھ بکھرنے کا خوف۔
تو خود تناؤ کو پہچاننا خوف اور بے چینی کو کسی حد تک کم کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی دباؤ یا پریشر والے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدت کم ہو رہی ہے اور آخر کار پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کسی ریلیشن شپ میں سٹریس آ جاتا ہے، کسی تعلق میں تناؤ اور کشیدگی جو ہے یہ ایک وارننگ اور سگنل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو امبیلنس ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ عدم توازن کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری فطرت ہے یہ بیلنس کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ توازن کی طرف بڑھتی ہے، بنائی اس طرح سے گئی ہے۔ تو اگر ہم اپنی برداشت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ محفوظ دائرے میں واپس آنا چاہیے، ہم اپنی حدود کی اس چیز کو چھو رہے ہیں۔ تو تناؤ جب بڑھ جاتا ہے تو یہ ایکٹیویٹی کا وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ریلیکس کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ تناؤ کی صورت میں کچھ حرکت کرتے ہیں تناؤ سے باہر نکلنے کی، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے دلدل میں انسان سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور تیزی تیزی سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور جیسے جیسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ تو تناؤ یا سٹریس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو توڑ دیتا ہے اور دوسرا وہ جو سنوار دیتا ہے۔ منفی تناؤ یہ وہ بوجھ ہے جو ہمیں گھٹن میں ڈال دیتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری انرجی کو زائل کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک انسرٹینٹی، ایک فیئر، بے یقینی اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی جو ایکسپیکٹیشنز یا توقعات ہیں ان کی زنجیروں میں ہمیں جکڑ لیتا ہے۔ پھر ایک مثبت تناؤ ہوتا ہے اور یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو ہمیں نکھارتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں بہتر بناتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے تو وہ بھی ایک ایسے ہی دباؤ کے اندر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مشکلات بھی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ تو تناؤ اور کشیدگی ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو ریکگنائز کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ دیکھو آئی ایم انڈر اسٹریس، میں اس وقت شدید تناؤ میں ہوں، تو برائے کرم مجھ سے بات نہ کرو، تو اس جملے سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس جملے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مزید پریشر نہیں لینا چاہ رہے اور آپ وہ وقفہ لے کر اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، آئی ایم انڈر اسٹریس، تو وہ آپ اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پودا جو کسی مخصوص ماحول میں پروان چڑھا ہو، جب اسے کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو وہ بھی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے نئی مٹی کے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ نئی زمین اس کی بقا کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں ہے۔